ایک لمبی حدیث ہے، آئیے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے اس سے دستی کے گوشت کو اٹھایا اور اس سے نوالا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے روز میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، تمہیں اس کا سبب معلوم ہے؟ اللہ پہلوں پچھلوں کو ایک زمین میں اکٹھا کریں گے، یعنی کہ میدان حشر میں۔ کہاں ہوگا یہ؟ شام میں۔ تو لوگ، یہ بات حدیث کا حصہ نہیں ہے، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تمہیں اس کا سبب معلوم ہے، اللہ پہلوں پچھلوں کو ایک زمین میں اکٹھا کریں گے تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے، کہیں گے کہ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارا کیا حال ہے، تم دیکھتے نہیں کہ تم کہاں پہنچ گئے، تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے رب کے سامنے تمہاری شفاعت کون کرے۔ یعنی وہ اتنے پریشان ہوں گے، اپنا حال، ان کا ایسا بھی حال ہوا ہوگا کہ تم اپنا حال نہیں دکھ رہا، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، اب تم سوچو کہ ہماری شفاعت اللہ کے سامنے کون کرے۔ کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیں گے، چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح کو پھونکا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو اپنے رب کے سامنے ہماری شفاعت کریں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو حضرت آدم کیا جواب دیں گے؟ میرا رب آج جس قدر ناراضگی میں ہے، اس سے پہلے اس طرح وہ ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں وہ اس قدر ناراض ہوگا۔ اس نے مجھے درخت سے روکا، میں نے اس کی نافرمانی کی، نفسی نفسی نفسی، یعنی مجھے نجات مل جائے تو غنیمت ہے، میرے غیر کی طرف جاؤ، نوح پیغمبر کی طرف جاؤ۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کے لیے حدیث کا بھی ایک ٹکڑا اردو میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی حدیث کو، اسی ٹکڑے کو عربی میں سنتے ہیں، دیکھیں آپ کو کتنا سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عربی والا بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے فی صحیحین وغیرہما، کہ یہ صحیحین یعنی بخاری مسلم میں بھی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کتابوں میں ہے۔ احادیث الشفاعہ جو ہے نا اس میں ہے۔ ان ابی ہریرہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فدفع الیہ من الزراء وكانت تعجبه فنہس منها نہسة، یعنی کہ آپ نے اس میں سے لقمہ لیا، ثم قال انا سید الناس یوم القیامہ وهل تدرون مما ذاک، یعنی کہ میں جو ہے قیامت میں سب انسانوں کا سردار ہوں گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کس وجہ سے ہے؟ یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اولوں پہلوں کو اور آخری والوں کو ایک ہی زمین میں، یسمعہم الداعی، اور وہ پکارنے والے کی پکار سن رہے ہوں گے، ینفذہم البصر وتدنو الشمس، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی اور سورج قریب، تدنو شمسا، جو سورج ہے وہ قریب ہو جائے گا، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، پھر کیا ہوگا؟ اس لوگوں، ایسا حال ہو جائے گا لوگوں کا غم سے اور تکلیف سے کہ نہ ان میں طاقت ہوگی اور نہ ہی وہ ان میں کوئی ہمت ہوگی۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ الا ترون الی ما انتم فی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس حال میں ہو؟ الا ترون ما قد بلغکم، کہ تمہیں کیا پہنچا ہے، یعنی کیا تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں۔ الا تنظرون من یشفع لکم، کیا تم نہیں غور کر رہے، دیکھتے کہ کون تمہاری سفارش کر رہے، الی ربکم۔ فیقول بعض الناس لبعض، تو پھر بعض سے کیا کہیں گے؟ ابوکم آدم، کہ اپنے باپ آدم کے پاس چلو، فیاتون آدم، آدم کے پاس آئیں گے، فیقولون، کہیں گے یا آدم انت ابو البشری خلق اللہ بیدہ، کہ آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اور آپ میں اپنی روح پھونکی، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور پھر اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آپ کو سجدہ کیا انہوں نے، فاشفع لنا،
الی ربک، تو پھر کیا ہے کہ ہماری شفاعت کیجیے اللہ کے سامنے، الا تری ما نحن فی، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا حال ہوا ہے، الا تروا ما قد بلغنا، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال کو پہنچے ہوئے ہیں، فیقول آدم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ، کہ بے شک تحقیق آج اللہ اتنے غصے میں ہے میرا رب کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہ تھا، قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، اور نہ ہی آج کے بعد اتنے غصے میں ہوگا، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اور بے شک اس نے مجھے منع کیا تھا درخت سے، فَعَصَيْتُهُ، تو میں نے اس کی نافرمانی کی، نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان، اذهبوا یعنی کہ ان کو اپنی پڑی ہوگی، اذهبوا إِلَى غَيْرِي، میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، اذهبوا إِلَى نوح، تو نوح کے پاس جاؤ، فیاتون نوحا فیقولون، پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے یا نوح انت اول الرسل، کہ آپ پہلے رسول ہیں، الی اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا، اور زمین والوں پر، اور اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے، فاشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فی الا تری ما قد بلغنا، کہ ہماری سفارش کیجیے، آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں اور ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ میں پوری جو ہے نا آپ سے اس لیے شیئر کروں گی کہ آپ تھوڑی عربی پڑھنے کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آسان ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ اب باقی کیا آپ اس کو اردو میں دیکھیے۔ چلیں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا بات۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، پھر کیا کہیں گے ان کے پاس آ کے، اے نوح اچھا یہ تو انہوں نے کہا نا کہ آپ زمین پہ پہلے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کا نام جو ہے عبد الشکور رکھا ہے، یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے، ہماری سفارش کریں، دیکھیں ہم کس سال کو پہنچ گئے۔ تو حضرت نوح کیا کہیں گے؟ حضرت نوح کہیں گے میرا رب آج جس قدر غصہ میں ہے اس قدر اس سے پہلے غصہ میں نہ تھا، نہ آج کے بعد اس قدر غضب ناک ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ سورۃ نوح میں آتا ہے نا اس کا ذکر، کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اب کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑنا، اور پھر وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، تم میرے غیر کے پاس جاؤ، یعنی میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں کے میں سے اللہ کے دوست اور خلیل ہیں، آپ ہمارا حال نہیں دیکھ رہے ہم کس حال میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیں گے؟ وہی بات بولیں گے کہ آج میرا رب جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور نہ آئندہ کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور میں نے کچھ جھوٹ بولے تھے۔ وہ بھی نفسی 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 کہیں گے، اور کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی پیغمبر کے پاس جاؤ، اور موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو یاد دلائیں گے ان کی فضیلتیں۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا، اور پھر اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ اب رب کے پاس ہماری سفارش شفاعت کریں، تو وہ کہیں گے ہمارا حال نہیں دیکھ تو کہاں پہنچا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے آج ہمارا رب اتنا ناراض ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا، نہ بعد میں اتنا ناراض ہوگا۔ میں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہ ملا تھا، نفسی نفسی نفسی، اور میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہیں، آپ نے پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کیا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے ہم کس حال کو پہنچے میں، ہماری شفاعت کریں۔ تو وہ بھی وہی بات کہیں گے کہ آج میرا رب جتنا غضبناک ہے آج سے پہلے نہ تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا، تو تم میرے علاوہ کسی غیر کے پاس جاؤ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آپ میرے پاس آئیں گے، کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہیں، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ کیا آپ نے ہمارا حال نہیں دیکھا ہم کس حال میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھوں گا، عرش کے نیچے آؤں گا، وہاں اپنے رب کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ مجھے اپنی حمد کے ایسے الفاظ الہام کریں گے جو اس سے پہلے مجھے الہام نہیں ہوئے تھے نہ کسی اور کو، تو پھر میں جو ہوں کیا کروں گا؟ ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔
اچھا، اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ سجدہ میں پڑا رہوں گا. ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک لمبا عرصہ تک سجدہ میں رہیں گے. پھر آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کا سوال پورا ہوگا، کیا جائے گا، اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس وقت جو ہے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے کہ اللہ آپ جو ہے حساب کتاب شروع کیجیے. اور یہاں پہ جو اس حدیث کے لفظ ہیں وہ ہے کہ آپ کہیں گے، میں کہوں گا میری امت اے رب میری امت. بار بار یہ کہوں گا، اے اللہ فرمائے گا ان امت میں سے ان لوگوں کو جن کا حساب نہیں ہے جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دو. یہ والی حدیث ہے نا، یہاں سے یہ آپ کے پیج نمبر 120 پہ تھوڑی سی اس کا حصہ دیا ہوا ہے. یا محمد ارفع راسک سل توطہ واشفع تشفع فارفع راسی فاقول امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی فیقال یا محمد ادخل من امتی کا من لا حساب علیہم، کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہونا. تو کتنے لوگوں کا حساب نہیں ہونا؟ کیا آتا ہے حدیث میں کہ جنہوں نے بے حساب کے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے؟ بتائیں. کتنے لوگوں کا حساب نہیں ہونا؟ امبرین آج پہلی دفعہ نظر آئی ہیں، آپ بتائیں. چلیں، میم ایک دفعہ دوبارہ پوچھیں ذرا. میں نے سوال کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ میم 5 7 طرح کے لوگ ہیں. ہوں اچھا 70,000 لوگ ہوں گے. اچھا، اب ذرا یہ بات سوچیں کہ اربوں کی امت تو آپ کی آج ہے 2026 میں دنیا میں، تو اس کا مطلب بہت کم لوگ ہوں گے. 70,000 تو ایک بہت کم تعداد ہے نا. آپ سوچیں کہ جب سے اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ہے 1500 سال گزر گئے ہیں. اربوں چلو خربوں میں نہیں تو اربوں میں تو لوگ ہوں گے. تو 70,000 تو ایک کم نمبر نہیں ہے سوچا جائے تو. جی جی میم کافی کم ہے. تو پھر تو اس کا ایک یہ بھی بات ہے کہ محدثین اس کا یہ بھی کہتے ہیں، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جیسے 70,000 یا اس طرح کا جب کوئی عدد بولا جاتا ہے جو ایک بڑا عدد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی ایک وہ مطلب ایک محدود نمبر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد کے لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے امید کرتے ہیں، ہم اس سے 70,000 پہ لمٹ نہیں رکھتے. ہم یہی سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ اس کا مطلب بھی وہی ہوگا جو عربی کا ایک قاعدہ ہے مطلب گنتی کا، کہ ایسا کوئی لفظ بولا جائے، ایسا کوئی نمبر بولا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی تعداد مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، کہ جن کا حساب نہیں ہونا ان کو جنت کے جو ہے وہ دائیں دروازے سے داخل کر دو. پھر یہ ہے کہ وہم شرکاء الناس فیما سوا ذالک من الباب، اور اس کے علاوہ جو باقی کے جنت کے دروازے ہوں گے نا دائیں ہاتھ والے دروازے کے علاوہ، ان میں سے بھی جو ہے یہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ میم 8. 8 دروازے. 8 دروازے. اچھا، اس میں ہے اس میں ایک وہ ہے لیکچر ہے ان کا عبید الرحمان محسن صاحب کا، وہ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں سن پاؤں، مجھے ٹائم نہیں ملا. تو جنت کے دروازوں پہ انہوں نے ایک نا اچھا سا لیکچر دیا ہوا ہے، اس کے میں نے تھوڑا بہت حصہ سنا ہے، تو آپ کوشش کر کے اس کو ضرور سنیے گا. تو میں نے کن کا نام کیا بتایا؟ ان کا عبید الرحمان محسن. ٹھیک ہے، ان کا نام ڈالیے گا یوٹیوب میں اور پھر ڈالنا جنت کے دروازے، ان کا بیان. اچھا جی، ابھی والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین، مصراعین کہتے ہیں گیٹوں کو، دروازوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ 2 دروازوں کے درمیان جو ہے نا مساری الجنہ، جنت کے 2 گیٹوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کما بین مکہ و حمیر او کما بین مکہ و بصرہ، جتنا مکہ اور حمیر کے درمیان فاصلہ ہے یا مکہ اور بصرہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یعنی کہ بہت بڑے بڑے یہ گیٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شفاعت عظمیٰ، اور اسی کا جو ہے نا مقام محمود کا مطلب بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو شفاعت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. مقام محمود سے بھی وہی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنا.
ٹھیک ہے، جہاں پہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ سے آپ نے سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، تو آپ کی شفاعت اللہ نے سننی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی، اب آئے آگے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا شفاعت عظمیٰ کا بیان۔ اس کے بعد جو ہے دوسری شفاعت کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، جو آپ کے لیے خاص ہے، وہ ہے کہ جب سب جنتی جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے نا، تو اس وقت جو ہے نا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں پہنچیں گے آپ کھٹکھٹائیں گے، پھر جو ہے جنت کا دربار آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ پوچھے گا آپ کون ہے، آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ سفارش کریں گے تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ تو یہ دوسری سفارش ہے خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور تیسری سفارش کون سی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت جو ہے آپ کے جو چچا ہیں ان سے عذاب جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور کتنا کم کرنا ہے؟ اتنا ہو جائے گا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ دماغ کھولے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہاں پر مجھے بھی آپ کے نوٹس میں نظر نہیں آ رہی ہے والی، تو اس میں اپنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی چچا نے آپ کی اتنی مدد کی ہے تو یہ مدد کیا ان کو فائدہ دے گی؟ تو اس پہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہوگا کہ آپ جب شفاعت کریں گے تو اس کو عذاب اتنا کم ہوگا، لیکن وہ اتنا کم عذاب اتنا ہوگا کہ وہ جو جوتے پہنائے جائیں گے ان سے دماغ جو ہے وہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو عذاب جو ہے جہنم سے محفوظ رکھے۔ اچھا، ایک بات اب جو ہے نا وہ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہے نا کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں مسلمان امت میں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب مسلمان ہیں وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو ہیں ان کو فائنلی جو ہے جب ان کے گناہ اگر زیادہ ہوئے ثوابوں سے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ جہنم سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جن فرقوں نے اس کا انکار کیا وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے خوارج اور دوسرے ہیں معتزلہ، ٹھیک ہے؟ اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جو عامہ سفارش ہے اس میں نے پڑھا نا کہ جن لوگوں کی جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا، اذن ہوگا تو ان کی سفارش کریں گے، رسول بھی کریں گے اور شہداء بھی کریں گے، اور جو ہے عام مسلمین جو ہیں وہ بھی کر پائیں گے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے۔ پھر وہ جو جہنم میں گر چکے ہوں گے پھر ان کے لیے کون سی سفارش ہوگی جس کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کون سی سفارش ہوگی کہ جو جن کے برابر سرابر ہوں گے گناہ ثواب تو ان کو پھر جنت میں ڈالنے کے لیے بھی جو ہے وہ سفارش ہوگی۔ تو جو ہے نا ان کے ابو طالب کے عذاب کی کمی کی حدیث وہ ہے مسلم کی حدیث نمبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث صحیحہ میں ہے، تو اس میں آئی ہے حدیث، صحیح ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد اب کیا بچا؟ تین وہ سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں، اور ادھر والی بھی ساری ہو گئی۔ اچھا، اب ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی شفاعتوں کی وجہ سے مومنین کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے۔ چلیں اب ایک وہ حدیث دیکھتے ہیں، اور یہ بخاری میں ہے کتاب التوحید میں۔ محمد بن ہلال انزی، یہ آپ کے نوٹس میں آپ کو شاید نہ ملے تو میں آپ کو کتاب شیئر کر دوں گی، اس میں یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا آپ بخاری میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، آپ کو اس کا اگر نمبر یہاں مجھے مل جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے کیا نام ہے ان کا۔ معبد بن ہلال انزی بیان کرتے ہیں کہ میری میت میں بصرہ کے کچھ لوگ انس بن مالک کے محل میں پہنچے، ٹھیک ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی نا، عمر کی اور اولاد میں برکت کی اور مال کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً آخر میں فوت ہونے والے یہ صحابی ہیں۔ انس بن مالک پہنچے، ثابت بنانی بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت انس سے حدیث شفاعت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت انس اپنے محل میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اجازت طلب کی، ہمیں اجازت دی گئی،
ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر تشریف فرما ہیں۔ ہم نے ثابت بنانی سے کہا آپ ان سے پہلا سوال شفاعت کے بارے میں کیجیے۔ چنانچہ ثابت حضرت انس سے مخاطب ہوئے، اے ابو حمزہ۔ ابو حمزہ جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، ابو حمزہ۔ تو یہ چیزیں یاد رکھا کریں، کیونکہ حدیث کے پیپروں میں اکثر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر کسی کا لقب مشہور ہے جیسے ابو ہریرہ، تو پوچھا جائے گا کہ ان کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مختلف جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ کنیتیں کنیت یا لقب جو ہے وہ پوچھے جاتے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بصرہ سے ہیں، آپ کے پاس شفاعت کی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لوگ سخت اضطراب میں ہوں گے، وہ آدم کے پاس جائیں گے، اس سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ جواب دیں گے میں اس مقام میں نہیں، البتہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، اسی طرح ہر ایک کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھیجیں گے ان کو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو کہوں گا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، چنانچہ میں اپنے رب کے ہاں جانے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ اللہ مجھے اپنی تعریف کے کلمات کا الہام فرمائیں گے، ابھی مجھے ان کا علم نہیں، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا۔ اچھا، یہاں سے ایک ضمناً بات یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کے تمام کلمات ہمیں نہیں سکھائے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہمیں یہ بات بتا رہی ہے۔ اور جو وہ والی حدیث ہے نا، اللہم انی امتک و بنت امتک، اس میں بھی آتا ہے نا کہ وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ تو نے اپنے پاس ذخیرہ کر رکھے ہیں، وہ اپنے نام اسماء جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، کہ وہ نام جو تو نے جو ہے اپنے نفس کے رکھے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ من کتابک او استأثرت بہ عندک کیا ہے، او استأثرت بہ عندک یا پتہ نہیں، عند الغیب کے لفظ ہیں وہاں پہ، کہ وہ نام جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات، کچھ اسماء اور صفات ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کا علم کسی نبی رسول یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ اور یہ بات جو ہے، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کی پوری معرفت جو ہے وہ کسی بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، نہ اللہ کی کامل تعریف کرنا ہی کسی بندے کے بس میں ہے، ہم اپنی اسی کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ مجھے وہ الہام کرے گا کلمات جو مجھے اس سے پہلے نہیں سکھائے گئے تھے، اور میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ میں گروں گا، تو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی، سوال کریں آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو پھر اب یہاں پہ نا تھوڑا سا فرق ہے، لفظ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی نا اس میں ہے، وہاں کیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے ان امتیوں کو نکالیں، ان کو دائیں گیٹ کے جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دیں، 70,000 جن کا حساب نہیں ہونا، یہ لفظ ہے نا وہاں پہ۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جو انس والی حدیث ہے اس کے لفظ کیا ہے، وہ تھی ابو ہریرہ والی حدیث، ٹھیک ہے، اس کے لفظ کیا ہے، اللہ کہے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا رب میری امت یا رب امتی امتی، تو کہا جائے گا آپ دوزخ سے ان لوگوں کو نکالیے جن کے دل میں دانے کے برابر ایمان ہے، ٹھیک ہے، پہلے سب سے بات وہاں سے شروع ہوگی 70,000 لوگوں سے، اب کہاں پہنچی، دانے کے برابر ایمان ہے، چنانچہ میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا، پھر دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، سجدہ میں گروں گا، تو مجھے کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کریں تو سوال پورا ہوگا، میں کہوں گا یا رب امتی امتی، تو اس پر مجھے کہا جائے گا آپ دوزخ سے ان لوگوں کو باہر لائیں جن کے دل میں رائی یا ذرہ کے برابر ایمان ہے، پہلا تھا دانا، پھر ہے رائی، تو میں ان کو دوزخ سے باہر لاؤں گا۔
ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا، تیسری دفعہ جو ہے نا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حمد و ثنا کروں گا، میں سجدہ میں جاؤں گا، پھر کہا جائے گا وہی کہ سر اٹھائیں، سوال کریں، شفاعت کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ادنا سے ادنا دانے کے برابر جو ہے نا، ادنا سے ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی جو ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال لو. ٹھیک ہے. اب یہ جو راوی ہے نا، راوی کون تھے حدیث کے؟ معبد بن حلال انزی. سن رہے ہیں؟ انس بن مالک سے. اب یہ جو معبد ہے ثابت بن کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے نا انس کے پاس، اب یہ لوگ گئے ہیں حضرت حسن بصری کے پاس. ٹھیک ہے. حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہیں. تو یہ جو اب یہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی ہے. اب یہ جب ان کے گھر میں پہنچے، ایک لمبی حدیث ہے میں آپ سے شیئر کروں گی. پھر کیا ہوتا ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس حدیث کا کچھ حصہ یا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں، یا انہوں نے ناپسند کیا کہ تم بھروسہ نہ کرو، انہوں نے تمہیں نہیں سنایا تو وہ میں تمہیں سناتا ہوں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ہمیں شفاعت کی حدیث سنائیے، تو انہوں نے پوری حدیث وہی سنائی جو تین باتیں بتائی تھی حضرت انس نے. اور آخر میں کیا کہا کہ آپ نے فرمایا میں چوتھی بار بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اس کی حمد و ثنا کروں گا، پھر میں سجدہ میں گروں گا. مجھے کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کریں آپ کا سوال پورا ہوگا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی. اس پر میں کہوں گا اے رب مجھے اجازت دیجیے میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکالوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اس پر اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے عزت، جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم، میں دوزخ سے ان لوگوں کو نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمارا بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے. ہم لوگ بہت سخت دل ہیں، بہت سخت دل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے دے. تو اس میں بات شروع ہوئی کہ جو حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہے، اس کی وجہ سے اس کی حساب و کتاب شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو یا ایک بڑی تعداد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان بھی ہوگا، یا جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ منہ سے ہی کہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ سے نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچانا. حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز آپ نے فرمایا 3 گروہ سفارش کریں گے، انبیاء ہوں گے، پھر علماء ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کہے گا، یہ بھی ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں نے شفاعت کی، انبیاء نے شفاعت کی، ایمانداروں نے شفاعت کی، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے، یعنی کہ اللہ خود. تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو جو ایک بات جہاں سے پوری اتنی لمبی حدیث سے اور 2-3 حدیثوں سے سمجھ میں آئی، اور پورے دین میں جو بات سمجھائی کہ بہرحال دوزخ سے چھٹکارے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ میم نماز. اور کوئی بتائے؟ آج کلاس میں اسٹرینتھ اچھی ہے ماشاءاللہ، بتائیں نا. میم ایک تو کلمہ پڑھنا. ہاں یہ بات ہے، لا الہ الا اللہ. لا ٹھیک الہ ہے. الا اللہ. کم از کم جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے بھی کہا ہوگا تو وہ اس بات کی امید کر سکتا ہے، اور شرک نہ کیا ہو تو وہ اس بات کی امید کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوزخ سے نجات دے دے. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے حدیث، آتی ہے حدیث کا، اس میں اللہ نبی نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو یہ جھلسے ہوئے ہوں گے، بالکل کوئلہ بنے ہوئے لوگ ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جو ہے نا نہر حیات میں ڈالا جائے گا. ایک نہر ہے، اس کا نام ہے نہر حیات. جب بھی اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا
پھر یہ اس میں سے ایسے دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک ہو کے نکلیں گے جیسے کہ کوئی پودا اگ کے نکلتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، مگر یہ ہوگا کہ ان کے جو ماتھے ہیں، یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، وہاں پہ جہنمیون لکھا ہوگا، اور یہ اس لکھے ہوئے کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور جنتیوں میں ان کا جو نام ہوگا وہ یہی مشہور ہوگا. اللہم لا تجعلنا تجعلنا منہم، کہ ہمیں اس نام کے ساتھ اور اس ذات کے ساتھ جنت میں نہ بھیجنا. اللہم نسألک الجنت الفردوس. کہ آپ سوچیں نا کتنا اعلیٰ جگہ ہو، لیکن وہاں آپ کے ساتھ ایک داغ، ایک نشان آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جب عزت نہیں ہوتی نا، تو بڑی سی بڑی نعمت بھی آپ کو کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ چبھ رہی ہوتی ہے، جبکہ آپ کو وہ عزت کے ساتھ میں اثر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے شفاعت کی حدیث جو ہیں آپ کو بتائیں، اور اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے دنیا کی سفارش نا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کام جس میں جو لوگوں کی پہنچ میں ہیں، جو لوگوں کی استطاعت میں ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کی دنیاوی شفاعت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ جائز ہے. لیکن جو کام لوگوں کی پہنچ میں ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ سفارش بھی کسی ایسے ناجائز اور حرام کام کے لیے کرنا جو دین اجازت نہیں دیتا، وہ منع ہے. ٹھیک ہے. جس میں قریش کی مخزومی عورت کا واقعہ، جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کٹنے لگا، تو لوگوں نے اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی آپ ان کی بات سنیں گے. تو جب انہوں نے سفارش کی تو اللہ کے نبی نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی کہ اگر دنیاوی سفارش بھی کسی کی کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو کام کے لیے سفارش کرنے ہیں وہ بندہ اس کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. ایک صحیح کام کے لیے سفارش ہے، کسی ایسے کام کے لیے تو نہیں ہے جو ناجائز یا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہے شفاعت باطلہ. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے سورۃ مدثر کی آیت نمبر 48 ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو جو ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی. تو یہ کون سی شفاعت ہے؟ جو مشرکین کے حق میں کی جائے گی، جنہوں نے زندگی میں شرک کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے کرنے والے اگر ایسے لوگ ہیں کہ وہ خود اللہ کے پسندیدہ یا موحد نہیں ہیں، تو ان کی شفاعت بھی نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر سورۃ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کیا ہوگا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی انصاف جو بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی شفاعت قبول ہوگی، اور نہ ہی وہ کوئی مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج نا میں تھک گئی ہوں، آج میں اس سے زیادہ پڑھا نہیں سکتی. اس کے بعد جو ہے وعدہ الست رہتا ہے، اور ایک اور ٹاپک تھا وہ میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو بتا دینا، چھوٹا سا تھا، تو اگر نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ اگلے میں دیکھیں گے. تو وعدہ الست جو ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا میں انٹروڈکشن دیکھیے گا، آیت سنا دوں گی، حدیثیں پھر آپ پڑھ لیجئے گا. وعدہ الست آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ الست کیا ہے، یا عہد الست جس کو کہتے ہیں؟ جی میم، جو ارمان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. جی، کیا کیا جو تھا تھوڑا اللہ تعالیٰ بتائیں. نے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انا رب الست بربکم. ٹھیک ہے. الست بربکم. ہم تو انہوں نے کہا تھا قالوا بلا. تو جب سب لوگ جو تھے، آیت کیا ہے؟ آیت شروع ہوتی ہے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جب اللہ نے نکالی بنی آدم کی پیٹھوں سے اس کی اولاد، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو گواہ بنایا ان کی اپنی جانوں پر. ٹھیک ہے. واذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ نے کہا کہ ان کو نکال کے پوچھا کیا میں ان کی جانوں پر جو ہے وہ گواہ بنایا. کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب قیامت میں تم مکر جاؤ، تم کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ یا میثاق الست کے ذریعے اپنی جو ہے نا ایک معرفت، اپنی پہچان، اپنا ہونا، اپنی الوہیت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں وہی کی ہوئی ہے یا الہام ہوا ہے.
تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے. تو ان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے اپنا جو ہے توحید اور توحید الوہیت جو ہے کہ اللہ کا الہ ہونا، رب ہونا، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جو حدیثیں پڑھیے گا اس میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو نکالا تھا اور سورج کی شعاؤں کی صورت میں، ذروں کی صورت میں بکھیرا تھا اور یہ پوچھا تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسول آتے ہیں اور وحی آتی ہے تو اس کے ذریعے جو دوسرا عہد ہوتا ہے پھر وہ پہلے عہد کی تجدید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری آپ اس میں حدیثیں پڑھ لیجئے گا، تو اسی سے متعلق ہے. تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد نہیں لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی. اچھا ایک چیز پھر اب کر لیتے ہیں جو رہ گئی ہے، 5 منٹ آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں یہ ہو جائے گی. اس میں ہے کچھ لوگ نا جب دعا کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بحق کے نبینا، کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے حق سے ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی کے حق سے یہ لفظ کیا یوز کرتے ہیں، بحق کے نبی جنا، کہ ہم اپنے جو نبی کے حق سے اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگتے ہیں. تو ایسا کہنا جو ہے نا یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اس میں تسمیہ لفظ آ جاتے ہیں اور غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نمبر 1، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی نفس کا اللہ پر کوئی وہ حق نہیں جتا سکتا، ٹھیک ہے، اللہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر کوئی حق خود ہی رکھ دیا ہو. اللہ تعالیٰ یوں کہہ دے کہ میرے اوپر یہ حق ہے، میری جان پر یہ حق ہے کہ میں ایسا کروں، تو اللہ کہہ سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر نبی کا حق ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے سورۃ روم میں آیت نمبر 7، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میرے پر جو ہے مومنوں کی مدد کرنا جو ہے یہ حق بنے رکھ دیا، یعنی میں نے پر فرض کر لیا اپنے اوپر کہ مومنوں کی میں نے مدد ہی کرنی ہے. تو اللہ نے اپنے اوپر حق خود ہی رکھا ہے. یہاں ہمیں وہ ملتی ہے نا حدیث حضرت معاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے کہا تھا معاذ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، تو معاذ نے کہا تھا اللہ اور اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے اس کے ساتھ شریک نہ کریں. تو پھر آپ نے کہا کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ نے یہ حق بھی خود ہی اپنی ذات پر فرض کیا. تو وہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو وہ ان کو معاف کر دے، ان کو جنت دے دے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 حق، پہلا کیا ہے، مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے خود اپنے اوپر فرض کیا، حق رکھا. اگر اس کے ساتھ شریک نہ کریں تو پھر اللہ نے ان کو معاف کرنا اپنے اوپر حق رکھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ چھوٹا سا جو فرق ہے نا باریک سا، کہ اللہ نے یہ حق اپنے اوپر خود ہی رکھے ہیں. یہ ایسے فرض ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر خود رکھے ہیں. ہم نہیں اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں، چاہے اللہ کے پسندیدہ شخصیات، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا نام لے کے اللہ کو مجبور ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہم ان کا اللہ پہ حق ہے. ہمیں ایسا حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسا کچھ کہیں. نمبر 3 یہ حدیث ہے، اس کو غور سے دیکھیں. ابو سعید سے خدری سے روایت ہے، مرفوع حدیث ہے. نماز میں جانے کے لیے جو دعا ہے نا اس میں لفظ کچھ ایسے ہیں کہ میں تجھ سے اپنے اس چلنے کے حق اور جو تجھ پر سوال کرنے والوں کا حق ہے اس کے ساتھ سوال کرتا ہوں. کیا لفظ ہے کہ میں تجھ سے اپنے اس چلنے کے حق، یعنی جو میں چل کے مسجد آ رہا ہوں، اور جو تجھ پر سوال کرنے والوں کا حق ہے اس کے ساتھ سوال کرتا ہوں. تو سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سوال کرنے والوں کا اللہ پہ کوئی حق ہے. تو ہاں ایسا حق ہے کیونکہ یہ اللہ نے حق ان کو خود دیا ہے. اللہ کہتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندے سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب جو اللہ اس کو دعائیں مانگتے ہیں لوگ تو اللہ نے حق رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنے گا. تو اس کے ساتھ یہ 3 حق آ گئے، ٹھیک ہے. ایک کیا، مومنوں کی مدد کا حق، شرک نہ کرنے والوں کو اللہ کا حق ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں، ان کو عذاب نہ دیں. اور یہ کہ جو اللہ کے راستے میں چل کے جاتا ہے اور پھر سوال کرنے کے حق سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے سوال کرو تو میں اس حق سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال یا میری دعا کو سن لے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے.
لیکن بحق نبی نا کے ساتھ دعا جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، ایک جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں ایک اور بات بھی آ گئی کہ اس کا آپ جواب دیں، پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں، کہ کیا انبیاء اور رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے؟ جی میم ہے، جیسے بتایا گیا ہے تیسرے سپارے میں ہے شاید، کہ ہم ہاں، نے تلک بعض کو الرسل، بعض ہاں، بعض کو فضلنا بعض کو بعضهم فضیلت علی دی۔ بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو بعض کی بعض پہ فضیلت ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سید اولاد آدم ہیں، یعنی سارے انبیاء اور رسولوں سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ نے نبیوں کو امامت کرائی ہے نا؟ اور آپ بھی اللہ کے جو ہے کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور جو اس حدیث میں جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں انبیاء کی اور رسولوں کی وہ ہیں۔ لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم کسی رسولوں کی شان کو اس طرح، یا ہمارے آخری نبی کی شان کو ایسے بیان کریں کہ دوسرے انبیاء اور رسول کی اس میں حد تک ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو سیف راستہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو فضیلتیں اللہ نے بیان کر دی، جو حدیث میں آ گئیں، تو بس ان کو من و ان ہی ہم لوگ قبول کر لیں، اور اپنی سی کوششیں نہ کریں کہ ہم بتائیں کہ کون سے نبی افضل ہیں کون سے نہیں ہیں، یا ہم جو ہے کسی نبی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے بیان کریں کہ دوسرے انبیاء کی اس میں جو ہے وہ شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، یا ان کی شان کو گھٹا رہے ہوں۔ صحیح ہے؟ تو یہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات تھی، کوشش کی میں نے پیپر بنانے کی، نہیں بن پایا، تو ایک ہفتے کا مجھے اور ٹائم دیں آپ۔ تو آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو عقیدے میں کیوں بیان کیا گیا۔ آپ اورل کوسچنز پوچھیں۔ اللہ کی بندی، میرے پاس میرے خیال میں پیپر بنا ہوا بھی پڑا ہوا ہے، صرف اس کو نکالنے کی وجہ سے نہیں ہو پایا، میں نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ سے پوچھوں گی، اگلی دفعہ پہلے وہ یہی کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹھیک ہے؟ میم آپ کے جو سبجیکٹ میں ہمیں یہی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کوسچن آئے گا کس طرح۔ ہوں، دیکھیے ہمارے کوشچن میں نا زیادہ تر جو نا آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، تعریفوں کے حساب سے، ڈیفینیشنز کے، آپ کو توحید کا پتہ ہونا چاہیے، توحید کی اقسام کا، ٹھیک ہے، کفر کی اقسام کا پتہ ہونا چاہیے، اور نفاق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اصطلاح بدعت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کوشچن ہی آئیں گے آپ سے، اور اس میں آپ کو آیت اور حدیث کی دلیل یاد ہو، اس طرح، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں ایک اہم بات آپ شاید اس کو مس نہ کر دینا، کہ شفاعت میں جہاں آپ ساری چیزیں یاد کرو گے، یہ بات یاد رکھنا کہ جو معتزلہ اور خوارج، ٹھیک ہے، یہ دو ایسے جو ہیں گروہ گزرے ہیں، یا کیا کہتے ہیں ان کو، فرقے ایسے گزرے ہیں کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور اس کو کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، میم ٹھیک ہے؟ یہی میں نے ہینڈ ریز کیا تھا کہ معتزلہ اور خوارج کون ہوتے ہیں۔ اچھا، میں تو آپ کو بیان کر دوں گی، آپ کی کلاس کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، جو کہ ہو چکا ہوا ہے۔ چلیے میں اس پہ نا تھوڑا سا آپ کو نا جی خوارج اور ان کا تھوڑا بہت تعارف میں گروپ میں آپ کو ڈال دوں گی، یہ پورا الگ سے ٹاپک ہے، جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو ان کا سارے فرقوں کا تعارف کروایا جائے گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کی تھوڑی بہت جو ہے چیزیں ڈال دوں گی۔ اچھا، آج کی جو حدیثیں مجھے انشاءاللہ العزیز وہ آپ سے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ وہ حدیثیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں، حضرت انس بن مالک والی، اور عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں جلد از جلد آپ سے گروپ میں شیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیے گا ضرور عربی ٹیکسٹ کو، متن کو، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو عربی پڑھنے کا، مجھے دل چاہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا عربی کی پریکٹس کروائی جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر، ابھی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ میرا خیال میں ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، تو گروپ میں سوال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم یہ ٹائم السلام اوور ہو ورحمۃ گیا اللہ، تھوڑا سا۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ پلیز شیئرنگ آف کر دیں گے اپنی اسکرین شیئرنگ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے میم۔ اوکے وعلیکم الحمدللہ۔ السلام۔ یہ پلیز اسکرین شیئرنگ آف کر دیجیے، میرے خیال سے سسٹر بشرا آپ کے پاس ہے نا یہ آپشن؟
اسکرین شیئر کر جی، جزاک اللہ خیر، میں اپنے اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میم. الحمد للہ. تو آپ لوگ کے پیپرز چل رہے ہیں اس ویک، کچھ اسائنمنٹس یا پیپرز؟ جی میم آپ دوبارہ پوچھیں. پیپرز آپ لوگوں کے کچھ اس ویک چل رہے ہیں، کچھ مڈ ٹرم، کچھ ایسا نہیں پریپریشن؟ نہیں میم مڈ ٹرم نہیں، ویسے اورل جو ٹیسٹ لیتی ہیں. اوکے اوکے ہاں جی، اوکے ٹیچرس بڑھیا. کو آئیڈیا ہو جائے کہ پیپر کیسے بنے گا. جیسے ابھی ہماری عقیدہ کی کلاس بھی ختم ہوئی ہے تو جی میم سے میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں اب یہی نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ عقیدہ میں کیسے کیسے کوشچنز آئیں گے، تو وہ یہی ٹھیک سمجھا ٹھیک رہی ٹھیک. تھی کہ اس طرح ہاں ڈیفینیشنز آئیں گی. ٹھیک ہے، چلیں ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. میں ریکارڈنگ بھی اسٹارٹ کر لیتی ہوں. اچھا، یہ ریکارڈنگ آلریڈی ہو رہی ہے؟ سسٹر یمنا آپ ہیں یہاں پہ؟